بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تیرے تھے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس خالق کائنات کی بارگاہ دے اندر دعا کو اللہ منحق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے. سنن سناؤ تو بعد سانو سب
سامعین، اج دا وہ عظیم دن ہے، وہ عظیم برکتاں والا دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے میری سرکار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیارے حبیب مسجد اقصی والوں کو ہٹاؤ تے خانہ کعبہ بنا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگے نماز پڑھی جاتی سی مسجد اقصی والوں کر کے، آج دے دن اللہ رب العالمین کی طرف آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، آج تو بعد بیت المقدس مسجد اقصی نہیں ہوئے گی، بلکہ آج تو بعد وہ نماز دی اندر کرنا میں وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کعبے دیا شانہ سبحان اللہ، نماز بندہ نیت لے تے منہ کسی اور پاسے ہوئے اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کعبے دی شان جنی دیر تک بندے دا منہ قبلہ دی طرف نہ ہوئے گا نماز نہیں ہوئے گی۔ قبلہ دی طرف ہونا شرط ہے۔ یہ اج دے دن دی یہ بھی فضیلت کی قبلہ کعبے کو قبلہ بنایا گیا ہے، اور مسلمانوں واسطے ایک عظیم گھر جنہوں قرآن کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، وہ مبارک گھر ہے اور مسلمانوں واسطے کا گھر ہے۔ تو حاضرین و سامعین، اس دور کے اندر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، مسلمان پریشانی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ہر مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ جس مسلمان کی کہانی پڑھ کے دیکھو یا کسی بندے نے کول بیٹھ جائے اس بندے کی داستان سنیے، ان کی داستان ایک درد بھری داستان ہوئے گی، دکھاں دی بھری ہوئی داستان تو سنائے گا۔ ہر بندہ ایک کہانی لے کے پھر رہا ہے، ہر بندہ اپنے سینے کے اندر ایک درد لے کے چھپا کے پھر رہا ہے۔ جس بندے میں تسی بلاؤ گے وہ اپنے سینے کے اندر ایک درد لے کے اس دنیا کے اندر پھر رہا ہے۔ حاضرین و سامعین، یہ سارے کا سارا وبال اور پریشانی کے دکھ مصیبت اس سارے اعمال کی وجہ ہے، سارے اعمال کی وجہ ہے۔ انہیں اسے دور کے اندر دیکھا جائے کتنے مسلمان بندہ پریشان ہے، مسلمان تے مسلمان رہ گئے جڑے اپنے آپ طاقتور ملک سدا دے سی، جڑے کہتے سی سارے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں، جڑے اپنے آپ ایٹمی طاقت کا بیان کرتے سی، آج وہ بھی اس وائرس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، انہوں نے بھی اس بیماری کا علاج نہیں لبیا۔ پر اج بھی دیکھ لو مسجد بند کرنے کا بار بار حکم آ رہا ہے، جس جگہ سے مسجد نہ بند کی جائے انہوں نے سزا بھی دے لے، مسجد بند کر دیا جاتا ہے۔ پر اج شہر میں گھر پھر بھی چل رہے ہیں، شہر پھر بھی آباد میں، وجہ کی یہ سارے اعمال کی وجہ ہے، اور سب تو بڑی وجہ ہے جو اتنی دنیا سارا مل کے ساری دنیا اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ پریشانی دور ہو جائے، پر یہ دور نہیں ہو رہی، دن بہ دن عروج پکڑ رہی ہے۔ میں پتہ نہ چیز کا جس فکر عقل اور سوچ پہنچی ہے، میں اپنی سوچ کے حوالے میں گل کراں گا۔
اس سارے کا سارا وبا کشمیر کی وجہ دے نال سارے دل مسلط ہے اتھے اج کم از کم 200 دن تو زیادہ دن گزر گئے ہیں کہ وہ اج تک شہر بند ہے انہوں نے کوئی راشن نہیں کوئی کھان پین نہیں دیتا جا رہا انہوں نے گنڈے کی مسلط کر دیتے گئے ہیں پریشان کے بجائے انہوں نے عزت کو شریعت کو کیا جا رہا ہے وجہ کی گئی یہ ساری کی ساری وبا سارے میں مسلط کی گئی آج جڑا علاقہ سیل کر دیتا جائے جے حکومت کی طرف اعلان ہوا کہ بند کر دو کوئی مزدور مزدوری کے نواسے نہیں جائے گا ہر بندہ اپنے گھروں باہر نکلے آیا اگر کسی بھی فیکٹری بند کی گئی ہے وہ فیکٹری کا مالک کے بعد نکلے آیا کہ میں کھاواں گا کتوں میں پیواں گا کتوں یار سوچو جنہوں اتنی دیر ہو گئی ہے بند گھراں کے اندر بیٹھے ہوئے نے انہوں نے کی قصور بیچارے دا یہ سارے کا سارا انہوں نے بددعاواں سارے تے مسلط کیتیاں گئی ہیں اگر آج بھی اس جگہ تے جا کے پہرا دیتا جائے میرا خیال کہ اللہ رب العالمین کی سارے تے رحمت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا اس واسطے اس چیز سے سوچنا چاہیے اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ جدوں بھی حکمران چنو کوئی دیندار چنو اپنا ووٹ کی پرچی جی کسی کو دینی ہوئے تو پہلے ضرور سوچیا کرو یہ میں پرچی دے رہا ہوں یہ دین کے نال تعلق ہے یہ نمازی ہے یہ جس بندے کو میں دے رہا ہوں ان اللہ رسول کے نال کوئی وفاداری بھی ہے کہ نہیں جب اسی ایک غلط بندے کو چن کے اگے جاواں گے پھر ان کی وبا سارے اس طرح دی آئے گی کہ ہر مسلمان جدوں پہلے کوئی مسلمان کسے پورے ملک کی گل نہیں کسے پنڈ دے وچوں نکل کے چند بندے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتے سی نا صدقہ و خیرات کرتے سی بارش نہ ہوئی تے بارش نازل ہو جانی ہجے بھی لوگ کرتے بارش نازل ہو جانی یا اور کوئی پریشانی ہوئی صدقہ و خیرات دینا اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کے گڑ گڑا کے رونا کہ وہ پریشانی دور ہو جانی پر ہن تے مسلمان ایک پنڈ تے پنڈ رہ گیا پوری کائنات کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے پوری کائنات کے اندر اذاناں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں ہر پاسے اللہ اللہ کیتی جا رہی ہے یہ ساری صدا اللہ کی بارگاہ کیوں نہیں قابل قبول ہو رہی سجنوں جنہاں اصل چیز دیو تو ساری نگاہ بھی جا رہی جتوں یہ مسئلہ حل ہونا نہیں ہر عالم دین یہ بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اصل چیز کشمیر ہے کشمیر کو آج آزاد کروا دیتا جائے آج کا ظلم و ستم ختم کروا دیتے جان اللہ کے حکم دینا اللہ تعالیٰ کی ساڑھے دے مہربانی ہو جائے گی اللہ کو اپنی گناہوں کی معافی ہونی چاہیے اللہ کو جنہ ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی ہو اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت زکریا علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر نے نبی نے آپ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ کی رکھوالی واسطے آپ کی پرورش واسطے قربان جاواں اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام حکم جاری ہو گیا اللہ کی طرف آرڈر ہو گیا میرے پیارے زکریا او میری پیاری بندی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش تو کرنی ہوتا خیال تو رکھنا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا
عجیب و غریب خوشبوئیں آ رہی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں جدوں دروازہ بڑا کھولیا اندر گیا اندر کی دیکھنا وہ کمرہ نور والا نور ہے اس کمرے کے اندر بے موسم پھل بیٹھے ایسے پھل جڑے عرب کے اندر ملتے نہیں وہ منڈیاں کے اندر ملتے نہیں عرب دیا منڈیاں کے اندر وہ پھل ہجے موجود کوئی نہیں بازاراں کے اندر دکاناں کے اندر وہ پھل موجود کوئی نہیں میں دیکھ کے حیران ہو جانا اے بے موسم پھل کتھوں آئے نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ پوچھا اے بی بی باغ جی اے موسم بے موسم پھل کس جگہ تو آئے نے آپ نے فرمایا مینوں کوئی نہیں پتا کوئی بندہ بشر اندر داخل نہیں ہویا دروازہ تسی لا کے گئے جو تالا تسی لایا وے اندر کوئی بندہ بشر نہیں آیا اے پتہ نہیں کتھوں اے اندر آنے والا کوئی بندہ بشر نہیں آپ نے فرمایا پھر اے بے موسم پھل کتھوں آئے نے آپ نے فرمایا لے کے آنے والا جبریل سبحان اللہ اے پھل لے کے آنے والا جبریل امین آیا سی انہوں بے موسم پھل دے کے آئے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے ایک گل سنی بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے آپ نے رب العالمین کی بارگاہ التجا کی تھی یا باری تعالیٰ جے تو اپنی پیاری بندیا مریم جے تو بے موسم پھل دے سکنا وے تیری اللہ پھر منو بے موسمی اولاد بھی دے سکنا وے یا اللہ جے تو اپنی پیاری بندیا مریم بے موسم پھل دے سکنا وے تے منو بے موسمی اولاد بھی دے سکنا وے قربان جاواں اللہ دے نبی نے اوتھے کرو کے التجا کی وسیلہ بی بی باغ مریم نو بنایا یا اللہ اس باغ دامنا بی بی دا واسطہ تیری بارگاہ دے اندر وسیلہ ہے یا اللہ منو بے موسمی اولاد عطا کر بے موسمی تو مراد پتہ کی آپ دی عمر اس وقت ڈھل چکی سی اس وقت اولاد کی امید ہی ختم ہو گئی سی میاں بیوی دی دونوں کی عمر بڑھ گئی سی انہوں امید نہیں سی انہوں اولاد ملے گی پھر آپ نے اس وقت کہا کہ نہیں اللہ جے بے موسم تو پھل دے سکنا نہیں تو تیرے واسطے کہڑا کوئی اوکھا دے یا اللہ جے تو چاہے تے من مراد نہیں ادا کر سکنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں اللہ نے نبی جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ رب العالمین کی در ہویا ڈر آگے جبریل یا رب جلیل جلدی کر میرے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر چلا جاؤ جا کے خوشخبری سنا دے اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے کعبے قبول ہے اللہ فرماتا میں پتر بھی دعا گا ایسا پتر دعا گا جڑا نیکو کار ہوئے گا میرے تو ڈرن والا ہوئے گا اللہ کرنے والا ہوئے گا میرے دین نے سر بلند کرنے والا ہوئے گا میرے دین بلند کرنے والا ہوئے گا قربان جاواں میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جی میں ایسا پتر دعا گا وہ نبی بھی ہوئے گا کوئی عام پتر نہیں دعا گا وہ پتر تیرا نبی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ کے اندر فوراً قابل قبول ہو گئے قبول ہونے کے بعد خوشخبری بھی مل گئی اللہ تعالیٰ نے پتر عطا کیتا وے اس پتر دی خصوصیت اے بھی سی جدوں بھی حضرت زکریا علیہ السلام جہنم دا ذکر کرتے سی یا قبر دے عذاب دیاں گلاں کرتے سی آپ
آپ کو سنیا نہیں جانیاں سی جناب حضرت نے آپ کو بیٹا دیتا ہے قرآن اندر آپ نے اللہ نے انہوں نے نام رکھا جنہوں کا نام یحییٰ سی حضرت یحییٰ قرآن اندر ذکر فرمایا اس وقت اللہ نے فرمایا پتر بھی دھیان گا وہ میرے تو ڈر والا بھی ہوئے گا اور نبی بھی ہوئے گا تو نام انہوں نے یحییٰ ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا پھر جب آپ ذکر کرتے تھے نا جہنم کا یا قبر دے عذاب کا اللہ دے عذاب کا ذکر کرتے تھے آپ اتنا روندے ہوندے سی حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روندے سی آپ بے ہوش ہو جاتے سی ہوش ہی نہیں آتی سی آپ کو نہیں کی صرف اللہ کے عذاب کو ڈر جاتے سی انہیں جیڑا ہوئے نبی تے جیڑا ہوئے جلدی پھر اس قدر ہوئے اس قدر اللہ کو ڈرے اسی تے ہے بھی گناہگار ہوں بدکار ہوں سیاکار ہوں یہ اسی پھر بھی رب کو نہیں ڈرتے آپ مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمانا ہر مسلمان اس بیماری کا شکار ہو چکیا ہے ہر مسلمان اس بیماری کی وبا کے اندر پریشان ہے پر کسی نے اپنے گھر کا ٹی وی نہیں بند کیتا کسی نے اس ٹی وی نے قرآن کی تلاوت کی جائے سارا دن فلماں ڈرامے ویکھے جا رہے ہیں سارا دن فلماں ڈرامے ویکھے جا رہے ہیں اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد بخش صاحب نے بھی فرمایا سی اگر بندے کی سوپ لگے چنگی جگہ تے لگی ہوئے تو برے اعمال نہیں ہو سکتا وہ پھر برے پاسے نہیں لگتا آپ نے فرمایا سی برے بندے کی صحبت یارو کہ دکان حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرنا چھڑ دیا جہنم کا اللہ کے عذاب کا ذکر چھڑ دیا جب چھڑے ہو نا ایک دن آپ گھر کے اندر بیٹھے تھے گھر بھی بالکل مسجد کے قریب سی جہاں عبادت والی جگہ بنائی سی نا انہوں نے ایک تو انہوں سمجھاؤں واسطے مسجد کا لفظ بول رہے ہیں جو عبادت والی جگہ سی انہیں ناری بالکل آپ کا گھر سی آپ نا ایک دروازے باری کھانے نا بیٹھ کے اپنے باپ کے گلہ میں سن دے حضرت زکریا نے انہوں دیکھا کہ میرا بیٹا جو موجود نہیں کہ اج میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کو ڈرا رہا اللہ کے عذاب کو ڈرانا شروع کر دیتا ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے کان وچ آواز پہ گئی بیان کرنے والا نبی ہوئے اگر سبحان اللہ بندے نے دلاں دی گل نہ اتری ہو نہیں سکتا ایسی تے ہے بڑا گارا بدکار ساڈا کی کمال ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے تو سننے والا بھی اللہ کا پیغمبر سی کوئی عام بندہ نہیں سی سننے والا بھی اللہ کا نبی جو سنی آواز آپ نے رونا شروع کر دیتا جب روئے تو باپ کو پتہ لگ گیا میرے بیٹے نے کل آواز پہ گئی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب یحییٰ علیہ السلام نے گھر چھڑے جنگل بھی آبانی اندر چلے گئے آپ نے اپنے بیٹے کو لبنا شروع کر دیتا لبدا لب دیا جب جنگل وچ گئے آپ نے کیا سر سجدے وچ رکھیا ہوئے اللہ کو جو معافی منگدے نے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف
معاف کر دے آج ہی اسی رب کو معافی نہیں مانگ دے آج اسی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ دے آج اسی بیماری کے اندر شکار ہو چکے ہیں ہر مسلمان جس جگہ دے بھی بیٹھا ہے ہر پاسوں حکم ہوتا ہے اللہ اللہ کرو اپنے گھر میں چھتا دے چڑھ کے آتا نہ پڑھو اللہ ان عذاب دور کر دے گو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان ویر چھتا دے چڑھ کے آزان پڑھتا کی فیدہ جے تھلے ٹی وی چلتا رہا ہے جے تھلے بیٹھا والے فلمہ چلتیاں بھائیاں نے تیرا چھتا دے چڑھ کے آزان پڑھتا کی فیدہ ہوئے گا گالتے دام کے گناؤں گالتے دائیں ناؤں جے اندروں ٹی وی نو ختم کیتا جاوے اے ٹی وی دی جگہ دے قرآن کھل جائے اے ٹی وی دی جگہ دے مسلح زمین دے بچ جائے سر سجدے بچ ہو جائے پھر ویکھنا اللہ دی رحمت کے میری برسی پھر اللہ دی رحمت تیرے تے چھما چھمت سے کی اے نہ ہوئے تھلے ٹی وی بھی چلتا رہے تھلے فلمہ کے ڈرامے ویکھے جاؤ پتر اپنا موبائل کے اندر فلمہ پیا ویندا ہوئے دوسرا پتر اپنے کمرے کے اندر ڈرامے پیا ویندا ہوئے باپ یا پیر چھت تے چڑھ کے اذان پڑھے میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی تیری اذان پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اس اذان دا فائدہ تاں ہوئے گا جے اندر ٹی وی موبائل بند ہو جان انہاں موبائلاں دی جگہ تے جڑی نگاہ موبائل تے جا رہی ہے اوہی نگاہ قرآن کھل جائے تے قرآن تے پاوے مسلے تے اٹھے آ جائے تے پھر اللہ کی مہربانی ہو جائے گی اس واسطے سجدوں اللہ کو معافی مانگو سچے دل دے نال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز میرے سرکار دی حدیث سے ایک 100 مرتبہ اپنے رب کو معافی مانگتے سی یا اللہ منو معاف کر دے ہر روز 100 مرتبہ اللہ کو دعا کرتے ہوتے سی امام الانبیاء نبیاں دے امام اسی گناہگار بدکار ہاں ہر قدم با قدم دے گناہ کرتے ہیں سجنوں اسی دے کدی نہیں معافی ہوگی سوچو اپنے گریبانہ نے چھتی پاؤ اللہ کو معافی ہوگو اپنے گھرانہ نظام دین اسلام کو مطابق چلاؤ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا وما علینا الا البلاغ